الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی توفیق سے قرآن پاک کا مطالعہ جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 ہم نے کل پڑھی تھی، اور اس آیت کے اندر ہم نے توبہ کے لفظ کو سمجھنے کی کوشش کی کہ عربی کا لفظ ہمارے یہاں اردو میں بھی اسی طرح استعمال ہوتا ہے، تو اس کے حقیقی معنی اور مفہوم کیا ہے، اس پہ ہم نے کل غور کیا تھا۔ اور اس آیت کے شروع میں کل ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں تذکرہ آیا کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تھے، تو ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو، معافی کو قبول کیا تھا۔ لیکن اس موقع پہ یہاں پہ وہ الفاظ نقل نہیں کیے گئے، الفاظ اللہ نے بیان نہیں کیے کہ وہ کون سے الفاظ تھے جو آدم علیہ السلام نے سیکھے تھے، ان کے ذریعے ان کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ لیکن اس طرح ہم جانتے ہیں کہ یہ قصہ آدم و ابلیس جو ہے قرآن پاک میں کئی مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے، کم و بیش 7 مرتبہ آیا ہے۔ تو یہ پہلی مرتبہ سے یہاں پہ قصہ بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ جو یہ قصہ بیان ہوا ہے وہ سورہ الاعراف ہے، اور اس کے آیت نمبر 11 سے لے کے 25 تک کافی ڈیٹیل میں وہاں یہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ پورا رکوع تقریباً 15 آیات پر مشتمل اسی واقعے کے اوپر وہاں موجود ہے۔ تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کا بھی تذکرہ فرمایا کہ جو آدم علیہ السلام نے سیکھے تھے۔ تو آج ہم ان آیات کو بھی، ان الفاظ کو بھی دیکھ لیں، وہ کون سے الفاظ ہیں، کون سے کلمات ہیں جو سیکھے تھے، جس کے ذریعے توبہ قبول ہوئی، تاکہ ہم بھی ان الفاظ کو استعمال کر سکیں کہ ہم سے بھی بہت سارے غلطیاں ہوتی ہیں، تو ہم ان الفاظ کے ساتھ ہی اللہ سے رجوع کریں جو آدم علیہ السلام نے رجوع فرمائے تھے، تو اس سے ان کی بخشش ہو گئی تھی، ان کی معافی قبول ہوئی تھی۔ تو ہم بھی انہی الفاظ کو استعمال کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف فرمائے، ہمیں غلطیاں کوتاہیاں کوئی معاف فرما دے۔ وہ بڑے اچھے، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، اور وہ اکثر استعمال بھی ہوتے ہیں، ہماری دعاؤں میں اکثر ان کو پڑھا بھی جاتا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 ہے، یہاں پہ اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ سورۃ نمبر 7 ہے، اس کی آیت نمبر 23 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالا، ان دونوں نے کہا، یہاں پہ تثنیہ کا صیغہ ہے، آدم علیہ السلام اور ان کا جوڑا جو اللہ نے بنایا تھا، ان دونوں نے اللہ کی طرف رجوع کی تھی ان الفاظ سے۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ قالا ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پہ، یعنی کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے کوتاہی ہو گئی۔ یعنی وہی بات جو ہم نے توبہ میں کل پڑھی تھی کہ سب سے پہلی شرط یہی ہے کہ اپنی غلطی کو غلطی تسلیم کیا جائے، اور اس کے بعد ندامت ہونی چاہیے، شرمندگی ہونی چاہیے، اکڑ کے نہ کھڑا ہو جائے کہ ہاں جی میرے سے کام ہوا، نہیں۔ جب غلطی ہوئی اس پہ شرمندگی ہونی چاہیے، تو وہی شرمندگی کا اظہار سب سے یہاں پہ ہو رہا ہے کہ ظلمنا انفسنا، ہم سے ظلم ہو گیا۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو ہمیں بخشے گا نہیں، ہم پر رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو تباہ و برباد ہو جائیں گے، اب تو نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ چھوٹی سی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تذکرہ فرمائی ہے۔ یہ وہ کلمات جو سیکھے تھے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے، اور اس کے ذریعے انہوں نے اپنے معافی طلب کی تھی۔ تو یہ وہ دعا ہے جو ہم اکثر پڑھتے ہیں اپنے دعاؤں کے اندر، نمازوں کے اختتام میں دعا کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں۔ تو یہ الفاظ میں یقیناً یاد ہونے چاہیے، جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہو، کوتاہی ہو، ہم ضرور یہ الفاظ اللہ کے سامنے ادا کریں، بلکہ ویسے بھی کرتے رہنے چاہیے۔ پتہ نہیں کون کون سی غلطیاں ہم سے ہوتی رہتی ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو جب بھی ہم دعا کریں تو یہ الفاظ ہم ضرور اللہ کے سامنے رکھیں کہ اللہ ہم سے غلطی ہوگی، ہم سے ظلم ہو گیا اپنی جانوں پر، ہم ہی کوتاہی کر بیٹھتے ہیں، ہم ہی کمزور ہیں، تو اللہ تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہم پر رحم نہیں کرے گا، تو ہم تو نقصان اٹھانے والے میں ہو جائیں گے، تو دنیا میں بھی نقصان ہو جائے گا، آخرت میں بھی ہو جائے گا۔ تیری یعنی کہ ہمیں رحمت کی ضرورت ہے، تیری مغفرت کی ضرورت ہے۔ تو یہ الفاظ ہمیں ضرور یاد رکھنے چاہیے اور ان کو ادا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ کچھ ڈیٹیل کل کی آیت کے حوالے سے تھی جو کل سکپ ہو گئی تھی، کل موقع نہیں تھا اس کو بیان کرنے کا، تو آج میں نے ضروری سمجھا کہ اس کو بھی بیان کر دیا جائے۔ اس کے بعد آگے آیت نمبر 38 آج ہم پڑھیں گے، آیت 38 اور 39 انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورہ البقرہ کی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آدم السلام نے وہ کلمات سیکھ لیے اور اپنی توبہ کا اظہار کر دیا اللہ کے سامنے، پھر اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، پھر ہم نے فرمایا، ہم نے کہا کہ تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ۔ یعنی کہ یہ جو ایک پروٹوکول تھا، یہ تو اب ظاہر یہاں پہ نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ نے آگے امتحان شروع کر دیا کہ یہاں پہ ابلیس اور شیطان اور آدم علیہ السلام کا جو انسان کا آپس میں وہ ایک تھا تکرار والا معاملہ شروع ہو گیا، دشمنی کو آگے پڑ گئی، جو غلطی کروانی تھی اس نے کروا دی۔ اب آگے سارا دنیا کا سلسلہ نکل چل پڑتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اب تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، ایک رہنمائی آئے گی، فمن تبع ہدایا، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، میری اس رہنمائی کی پیروی کرے گا، اس کی تابعداری، اس کے پیچھے پیچھے چلے گا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو ان کے لیے پھر کوئی خوف نہیں ہوگا، کچھ ان کو غم بھی نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی آئے گی ہر دور میں، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا وہاں پہ وعدہ کیا، تم یہاں سے اتر جاؤ، یہاں جنت سے تب تم نے نکلنا پڑے گا، اب زمین پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہارے لیے ٹھکانہ ہوگا۔
تو اب جب ہدایت کا راستہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ بتا رہا ہے کہ کیسے تم نے دوبارہ اس غلطی سے بچنا ہے، کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی تمہارے پاس، اور جب بھی پھر میری طرف سے ہدایت آئے گی جو اس کی پیروی کرے گا تو اسے پھر کچھ خوف بھی نہیں ہوگا، کچھ غم بھی نہیں ہوگا۔ اب یہ خوف اور غم ضروری نہیں کہ آخرت کی طرف بھی جا کے ہوگا، وہاں کچھ خوف ہوگا غم نہیں ہوگا، بلکہ دنیا کے اندر بھی یہ بات ہے کہ غلطی بھی ظاہر دنیا کے اندر ہوئی ہے، دنیا کے اندر ہم نے غلطیوں سے بچنا ہے، تو اس کے بچنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی، رہنمائی آئے گی، اس کی پیروی ہم نے کرنی ہے، تو جو پیروی کرے گا اس کو کچھ خوف بھی نہیں ہوگا، کچھ غم بھی نہیں ہوگا، یعنی کہ دنیا کے اندر بھی اس کو بھی کسی کے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اللہ کی ہدایت پہ چل رہا ہے، جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر، راستے کے اوپر چل رہا ہے، وہ اس کو خوف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کچھ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کچھ غم بھی نہیں ہوگا، کوئی ایسی تکلیف اس کو لاحق نہیں ہو جائے گی اس کو غمزدہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ خود بخود اس کے لیے ایسے راستے و ذرائع پیدا کرتا چلا جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ تباہ کرنی ہے جو اللہ کی ہدایت اس کے مطابق چلنا ہے، اپنی عقل مندی نہیں جتانی ہے، اپنی طرف سے کوئی پلاننگ نہیں کرنی ہے، جس طریقے سے اللہ گائیڈ لائن دے رہا ہے اس کے مطابق چلنا ہے، چاہے بظاہر اس میں ہمیں چاہے نقصان نظر آ رہا ہو، چاہے مشکل نظر آ رہا ہو، جو بھی ہو، لیکن وہ ایمان بالغیب کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان بالغیب ہمارا اس طرح کا ہونا چاہیے، جو اللہ نے وعدہ کیا اسی طرح ہی ہونا ہے، چاہے ظاہری اسباب ہمیں اس کے کچھ خلاف ہی نظر آ رہے ہوں، ظاہر پہ لگا کہ ہم یار سچ بات بتا دیں گے تو ہماری تو عرضی قبول نہیں ہوگی، ہماری تو چھٹی منظور نہیں ہوگی، ہم جھوٹ بولیں گے، کوئی بہانہ بنائیں گے، کوئی فوتگی کا بہانہ لگا دو، کوئی ایسا بہانہ لگا دو، پھر ہمیں چھٹی ملے گی۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمارے عام طور پہ دنیائی معاملات میں استعمال ہوتی ہے، اور ہم راستے سے بھٹک جاتے ہیں کہ ہمیں چھٹی کی ضرورت ہے، کہیں جانے کی ضرورت ہے، ہم کوئی نہ کوئی ایسا جھوٹا بہانہ لگا دیں گے جو بس منظور ہو جائے، سچ بتائیں گے تو ہماری تو بات سنی نہیں جائے گی۔ یہ عام کنسیپٹ ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، لیکن یہ چیز ایمان بالغیب کے منافی ہے کہ ہمارا وعدہ یقینی اللہ کے اوپر نہیں ہے کہ اللہ نے سچ بولنے میں کامیابی بتائی ہے، قولوا قولا سدیدا کہا کہ سیدھی صاف بات کرو، ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی سیدھی بات کہیں گے تو ہمارا تو کام ہی نہیں ہوگا، سیدھی بات کہیں گے تو ہماری تو عرضی منظور نہیں ہوگی، ہمیں تو نوکری نہیں ملے گی، فلاں فلاں کو 100 باتیں ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو میری ہدایت کے مطابق چلے گا اس سے کچھ خوف کوئی غم نہیں ہوگا، لیکن ہم سے کیا غلطی ہوتی ہے کہ اللہ کی ہدایت ہوتی ہے قولوا قولا سدیدا، بات سیدھی کرو، جھوٹ نہیں بولو، سچ بات کرو، ہم الٹی طرف چلتے ہیں، نتیجتاً پھر ہمیں غم بھی ملتے ہیں اور خوف بھی، پھر ہمیں سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کا وعدہ جب ہے تو خوف ان لوگوں پہ نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا، تو ہمیں اس وعدے پہ یقین ہونا چاہیے، لیکن یہ وعدہ ہمارے سامنے نظر نہیں آ رہا تو یہ اصل میں غیب میں ہی ہوتا ہے، تو ہم وہاں سے پھسل جاتے ہیں، تو یہ اصل میں ایمان بالغیب کی منافی ہو جاتی ہے۔ اس میں اللہ نے فرمایا کہ والذین کفروا، اور جو لوگ انکار کرنے والے ہیں، کذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، اولئک اصحاب النار، پھر یہ لوگ اصحاب النار ہیں، آگ والے لوگ، ہم فیہا خالدون، پھر اسی میں رہیں گے۔ یعنی کہ جو پھر انکار کرے گا، اللہ کی ہدایت کے مطابق نہیں چلے گا، اللہ نے کہا ہے رائٹ جانا ہے تم چلو گے لیفٹ، اللہ نے کہا جھوٹ نہیں بولو تم کرو ہم تو بولیں گے، اللہ نے کہا بات سیدھی کرو گے ہم تو گھما پھرا کے کریں گے، یہ اصل میں انکار ہی ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ کسی اور کو خدا کہہ دے تو وہی کافر ہوتا ہے، عملی طور پہ انکار ہم بھی کر جاتے ہیں، جہاں پہ اللہ کے چلنے کو کہہ رہا ہے وہاں پہ ہم نہیں چل رہے، جہاں سے اللہ روک رہا ہے ہم اس طرف کو جا رہے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح کا عملی انکار ہی ہے۔ اور کذبوا بآیات، نبی اللہ کی نشانی کو جھٹلانے کے مترادف ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نشانیاں کچھ اور دے رہا ہے، اللہ کی آیات کچھ اور کہہ رہی ہیں، ہم کہیں گے نہیں جی ہم نے تو یہ نہیں کرنا، ہم نے تو یہ کرنا ہے، تو ہم عملی طور پر اس کو جھٹلا رہے ہیں، اس کو ہم سچ مان نہیں رہے، ہمارے یقینی اس کے اوپر کامل نہیں ہے، ہمارے اپنی عقل مندی پر یقین ہے۔ تو یہ جو الٹے راستے کی طرف جانا ہے یہ اصل میں کسی نہ کسی درجے میں ہم سے کفر بھی کروا دیتا ہے اور آیاتوں کو جھٹلا بھی دیتا ہے، چاہے ہم شعوری طور پر وہ نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ عمل جو ہے یہ کفار والا ہو جاتا ہے۔ اللہ کی آیات کو جھٹلانا کفار کا کام ہے، اللہ کی نافرمانی کرنا یہ کفار کا کام ہے، مومن کا کام نہیں ہے۔ تو ہم چاہے بے شک مومن ہی ہیں، لیکن یہ اعمال جو ہم کر رہے ہوتے ہیں یہ کافروں والے اعمال ہوتے ہیں، یہ جہنم میں لے جانے والے اعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایک فیصلہ ظاہر آخر میں ہوگا، آخرت میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا جو تم نے کام کیا تھا اس کا نتیجہ اب کیا نکلنے لگا ہے، وہ آپ تو ظاہر ہماری آخرت میں کھلنی، جب ہی ہمیں پتہ چلنا ہے۔ لیکن دنیا میں جو ہمارا کام کرنے والے ہیں وہ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہا ہے اس نے اس کی اتباع کرنی ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، اپنی عقل مندی اس کے آگے نہیں چلانی۔ تو اللہ اس کا فیصلہ یہ بتا رہا ہے کہ اولئک اصحاب النار، جو اس روش پہ چلیں گے، پھر جو کفر والی روش پہ، آیات کو جھٹلانے والی روش پہ چلیں گے، وہ پھر اصحاب النار ہیں، وہ تو آگے ان کا پھر ٹھکانہ ہوگا، ہم فیہا خالدون، پھر اسی کے اندر ہی پھر وہ رہیں گے، ان کو پھر نکلنا بھی وہاں سے میسر نہیں آئے گا۔ تو فی الحال ہم یہیں تک اپنے سبق کو ختم کرتے ہیں، دو آیات کے اوپر ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات ہے ہمیں اس کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح اس کے مطابق ہی اپنا ایمان اور عقیدہ اور عمل اس کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو حق اللہ نے ہمیں نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کے فتنے فساد سے محفوظ فرمائے، شیطان کے وسوسوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، حق بات پر ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا آخرت دونوں کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔